یہ میرٹ کو شاباشی ملی, زور سے شاباشی میرٹ کو. یہ اور میرے انتہائی قابل بچوں اور بچیوں, یہی سب سے بڑا پوائنٹ تھا میرٹ جو میرے ذہن میں تھا کہ میرٹ کے اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو یہ قوم کی امانت ہے, یہ پیسے 3 ارب روپے, اگر اس میں اگر خیانت ہوئی تو نہ میں عوام کو جواب دے سکوں گا نہ اللہ تعالیٰ کو. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ میرٹ پر یہ, اور اگلا جو باقی 700 جو 2 بیچز جانے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 100% میرٹ پہ ہوں گے. اور بلوچستان کا 10% کوٹا یہ آج کا میں نے نہیں رکھا. جب میں پنجاب میں خادم اعلیٰ تھا تو اس زمانے میں ہم باقی صوبوں کا, چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں, چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے, اس میں بھی ہم کوٹا دیتے تھے, اور بلوچستان کا کوٹا ہمیشہ 10% زیادہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہم نے پریکٹس کو ہم نے برقرار رکھا ہے. تو دیکھیں یہ پاکستان ہم سب کا سانجھا ملک ہے. جب تک کہ یہ چاروں جو اکائیاں مل کر ہم محنت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو پاکستان کا جو اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اگر ایک صوبہ آگے ہے یا 2 صوبے آگے اور 2 پیچھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں, وہ 1 یا 2 صوبے کی ترقی ہے. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر اس دوڑ میں سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. میں ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ چین جا رہے ہیں. یہ ہمارا چین بہت ایک برادر ملک ہے, انتہائی قابل اعتماد, اور میں آپ کو تفصیل تو اس وقت نہیں بتا سکتا, لیکن بڑے اہم موقعوں کے اوپر, نازک موڑوں کے اوپر چین نے ہمیشہ پاکستان کا ہاتھ تھاما. ابھی یہ جو IMF کا پروگرام جو ہوا ہے اس میں چین کی باقی برادر ممالک کے مقابلے میں بہت لازوال کنٹریبیوشن ہے چین کی. برے وقت کے ساتھیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. چین پاکستان کا برے وقت کا ساتھی ہے. سعودی عربیہ, UAE, قطر, یہ کویت, یہ ہمارے بہت بہترین دوست ہیں. تو میں آج آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جائیں, الحمدللہ کل جا رہے ہیں, دن رات محنت کریں, یعنی ارک ریزی سے کام کریں اور وہ ہنر سیکھیں, وہاں سے وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں, وہ تعلیم, وہ ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آئیں, جس سے کہ پاکستان کی جو گندم ہے اس کی پیداوار ڈبل ہو, جس سے پاکستان کی کاٹن ہماری بالکل مرجھا گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم نے 14 ملین بیلز بھی ہم نے پیدا کی تھیں, آج 2-4 ملین بیل سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس, چاہے وہ صوبوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں, میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا, وہاں پر اب سیاست ہوتی ہے, وہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اٹس ویری انفارچونیٹ. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, اور آپ نے زندہ کرنا ہے. تجربہ یہاں پر بیٹھا ہے, لیکن جواں خون اور تجربہ مل کر ان ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو, ان یونیورسٹیز کو, اور آپ کلیانوں میں آپ پاکستان کی زرعی ترقی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. یہی میرے ذہن میں چیز بسی ہوئی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے, جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا, اپنے خون پسینے کی حلال کمائی سے آپ کو یہاں تک پہنچایا, آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو, آپ اس کو ریولوشنائز کرنے کے لیے آپ دن رات محنت کریں گے, اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہاں پر آپ بہترین اپنا آپ کا کانڈکٹ ہوگا, اس سے پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا. تو میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا آخر میں. میکنائز فارمنگ, اس میں آپ نے بہترین وہاں سے صلاحیت لے کے آنی ہے. ڈیجیٹائز آر کراپ مینجمنٹ, انٹروڈیوس ہائی ییلڈ اینڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس, بلڈ روبسٹ رول ویلیو چینز,
اور دیہات میں SME اسمال میڈیم انٹرپرائزز کاٹیج انڈسٹری اس کا بے پناہ اس کا پوٹینشیل ہے، بے پناہ پوٹینشیل. اور اس سے دو چیزیں ہوں گی کہ ہمارے نوجوان بچے اب وہ اپنے والد کے ساتھ وہ ہل نہیں چلاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب BA کر گئے، ہم نے تو اب بابو بننا ہے. تو آپ بالکل آپ کا حق ہے. تو آپ دیہات میں بابو نہیں اینٹرپرینور بنیں. وہاں پر آپ کو ہم کیپٹل دیں گے، اپنا انٹرسٹ سبسڈائز انٹرسٹ پہ آپ کو لون دلوائیں گے. آپ وہاں پر دیکھیں جب موسم ختم ہوتا ہے کسی فروٹ کا تو وہ گل سڑ جاتا ہے، گلیوں میں وہ رل جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اسٹوریج، ہمارے پاس اس کی اپنا ٹرانسپورٹیشن، اس کو کنورٹ کرنا ویلیو ایڈڈ آئٹم میں ہے ہی نہیں بالکل. تو آپ نے یہ چیزیں سیکھ کے تو یو ول بیکم انٹرپرینورس. دیہاتوں میں آپ زندگی کو بدل دیں گے. وہاں پر آپ چھوٹی انڈسٹری لگائیں. ہم نے سارا پلان بنا لیا ہے فیڈرل لیول پر، صوبوں کے ساتھ مل کر آپ کو لون دلوائیں گے سبسڈائز. آپ وہاں پر اپنا لیٹ سے اورنج، آپ اپنے آپ کا آم ہے اس کے کانسنٹریٹ، اس کے جوس بنائیں اعلیٰ کوالٹی کے، اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروائیں، اس کو ایکسپورٹ کریں. تو پاکستان کے ایکسپورٹس میں بے پناہ اضافہ ہوگا. میں آپ سب ان چیزوں کو اچھی طرح واقف ہیں، لیکن وہ کنڈوسو انوائرمنٹ وہ ہم نے پیدا کرنا ہے. ہائر ایجوکیشن اور درجہ بدرجہ تمام افسران کا جنہوں نے اس بہت بڑے ٹاسک کو بڑی محنت سے سر انجام دیا. لیکن یہاں پر ایک چیز کی میں نے کمی محسوس کی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم 2 مرتبہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، تو پھر تیسری مرتبہ میں نے منسٹر IT اور سیکٹری IT کے ذمہ لگایا کہ وہ پورٹل بنائیں گے اور اس کے ذریعے اپلیکیشنز ریسیو کی جائیں گی اور پھر اس کو ہم پروسیس کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات نامکمل، یہ ادھوری کہانی رہے گی کہ اگر میں منسٹر IT کا اور سیکٹری IT کا شکریہ نہ ادا کروں. آپ سب کو آج یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے پروگرام کو باوجود اس کے کہ منسٹر صاحب نے اور ٹیم نے بڑی محنت کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر 2 مرتبہ ہمیں اس پروگرام کو ڈراپ کرنا پڑا. اس کی کئی وجوہات تھیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم یوتھفل ٹیلنٹ کو بھیجنا چاہتے تھے، جو کہ ہمارے قوم کی امیدیں ہیں آپ. اور جو پہلی ایفرٹ میں بغیر کسی تنقید کے یہ کہوں گا کہ اس میں میجورٹی، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی سرکاری افسران کی تھی، جو کہ 45 سال 50 سال عمر تھی ان کی، بلکہ 50 سال سے بھی بعض زیادہ تھے. تو کوئی بری بات نہیں، لیکن جس کا کام اس کو ساجے. آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں. اور وہ جو تجربہ ہے 45 سال عمر کا یا 50 سال کا یا 55 سال کا، وہ بہت لائق احترام ہے. لیکن جب تک یوتھ اور تجربہ اکٹھے نہیں ملیں گے، اس میں ترقی کا فقدان رہے گا. تیز رفتاری کے ساتھ جو پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس بنا پر میں نے اس کو ریجیکٹ کیا. پھر دوسری مرتبہ پھر جب ایفرٹ کی گئی، میں ایفرٹ کے اوپر کوئی، جس طرح میں نے کہا کہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، وہ ایفرٹ بھی اس معیار کی نہیں تھی جس معیار پہ ہمیں اس کو پرکھنا چاہیے تھا. پھر دوسری اس ایفرٹ میں میں نے فیصلہ کیا کہ منسٹر IT اور IT پورٹل بنائیں گے اور ساری جو یہ پروسیسنگ جو ہے اس کے ذریعے ہوگی. تو اس طریقے سے آج الحمدللہ یہ پہلا مرحلہ
مکمل ہوا ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال دیر آئے درست آئے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا، منسٹر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا اور درجہ بدرجہ تمام افسران کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بھاری ذمہ داری انہوں نے بہت احسن طریقے سے نبھائی. اور اس میں 4 صوبے شامل ہیں. اس میں گلگت بلتستان شامل ہے. اس میں آزاد کشمیر کے بچے شامل ہیں. جو گلگت بلتستان سے کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے گا اس میں؟ جی ماشاءاللہ یہ بھی ہیں، وہ 2 بچیاں بھی ہیں. اور جو آزاد کشمیر سے ہے کوئی اس میں، وہ آزاد کشمیر کے ہیں ماشاءاللہ. تعلیم میں بلوچستان سے ہیں ماشاءاللہ اور سندھ سے تعلیم ماشاءاللہ. اور کے پی سے ماشاءاللہ. اور پنجاب سے ماشاءاللہ. جی میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو میرٹ کا پیمانہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زور سے بتائیں نا، زور سے. پھر مجھے نہیں، میرٹ کو پھر آپ شاباش دیں.